ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جتنا خوش رکھتے تھے، اللہ کی قسم پوری دنیا میں آج تک نہ کوئی ایسا پیدا ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی نرالی ہے۔ آپ کی شان بہت اونچی ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گھر والوں کے ساتھ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے، اس وقت تہجد میں اٹھنے کے بعد قضاء حاجت سے فارغ ہونا، ضرورت سے فارغ ہونا، اور ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جنگلوں میں جاتے۔ اس طرح آج کل کی طرح بیت الخلاء وغیرہ ایسے بنے ہوئے تو نہیں تھے ہر جگہ، تو جنگلوں میں حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، سام بچھو ہوتے ہیں، اور جنگلوں میں کیڑے مکوڑوں کا ہونا، سام بچھو کا ہونا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو بغیر چپل کے چلتے تھے، اور گھر کے اندر بھی پیر بہت آہستہ رکھتے تھے تاکہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کی نیند میں خلل نہ ہو، جو آرام کر رہے ہیں ان کی نیند میں کوئی خلل۔ تو قضاء حاجت جنگلوں میں جانا، لکھا ہے کتابوں میں کہ لکڑی یا مٹی کے کوئی برتن رکھے ہوئے ہوتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس میں استنجا فرما دیتے، صبح کو پھر اس کو کہاں پھینکنا، جہاں بھی پھینکنا اس کو پھینک دیتے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، دیکھو دنیا میں انسان چاہے کتنا بھی صحت مند ہو، کوئی بیماری اس کو نہیں ہے، بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل صحت مند ہے، چاہے وہ انسان گلاب کے پانی سے ہی کیوں نہ نہاتا ہو، چاہے وہ عطر سے ہی کیوں نہ نہائے، لیکن استنجا ہے، استنجا ہی ہوتا ہے، فضلہ گندگی جو ہوتی ہے وہ گندگی ہی ہوتی ہے، ٹوائلٹ جو ہے وہ ٹوائلٹ ہی ہوتی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خصوصیات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی کوئی مچھر نہیں بیٹھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ بھئی بیٹھتے کہ نہیں مکھی بیٹھتے نا ہمارے جسموں میں؟ اگر کسی کے جسم میں نہیں بیٹھتے تو بتاؤ۔ جب بھی موقع ملتا مکھیوں کو، مچھروں کو جسم پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ خاص طور سے آپ دیکھیں ہوں گے جب اندھیرے میں تھوڑی تھوڑی روشنی ہو، کہیں کھڑا ہوتا ہے کوئی انسان تو پورے مچھر اس کے سر کے اوپر منڈلاتے ہیں، مچھروں کی پوری جھنڈ آ جاتی ہے۔ اگر اس طرح کی کالی ٹوپی ہو تو پھر اور زیادہ آ جاتے ہیں، اس طرح کی۔ تو مچھر اور مکھی بدن پر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ بدن سے کبھی کوئی مکھی یا مچھر ٹچ بھی نہیں ہوا، بلکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ سر کے اوپر سے گزرا بھی نہیں کوئی مکھی یا مچھر۔ زندگی میں کبھی کسی مچھر نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کاٹا، کسی بھی روایت میں نہیں ہے کہ کاٹا۔
کاٹنے کا ذکر، ایک بچھو کے کاٹنے کا ذکر ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوا، وہ کاٹنے کے لیے آ رہا تھا، پاؤں کے پاس ایک بچھو ڈسنے کے لیے آ رہا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اس پر پڑی تو اپنے نالین سے، اپنے جوتوں سے اسے مسل دیے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بچھو لعنتی جانور ہے۔ کیا فرمایا؟ بچھو لعنتی جانور ہے جو نبیوں کو بھی ڈسنے سے نہیں رکتا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا نرالی، ہر چیز نرالی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، اور عرب کی گرمی تو آپ سب جانتے ہیں، گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت سفر فرما رہے تھے، آرام کا تقاضا ہوا، قریب میں وہاں ایک صحابی کا گھر تھا تو ان کے گھر پہ گئے، وہاں آرام فرمانے لگے۔ گھر والوں نے بڑا اچھا فائدہ اٹھایا، خوش نصیب ہیں ان کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ہوا یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ گرمی کا موسم تھا، دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے پانی پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پانی بھی کسی کٹورے میں، برتن میں نہیں، بلکہ ڈائریکٹ جو مشکیزہ ہوتا ہے، چمڑے کا مشکیزہ، وہ مشکیزہ ہی پیش کر دی گھر والی نے، اور درخواست بھی یہ کی کہ اللہ کے نبی آپ اپنے ہونٹ مبارک اس میں لگا کر پیجئے تاکہ باقی کا سارا پانی خیر و برکت والا ہو جائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکیزے کو اپنے ہونٹ مبارک سے لگا کر پانی پیے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ گھر والے جو تھے، ان کی جو بیوی تھی، انہوں نے مشکیزے کے جس حصے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے تھے، اس حصے کو کاٹ کر حفاظت سے رکھ لیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ گرمی کا موسم تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، پسینہ بہہ رہا تھا، تو انہوں نے ایک شیشے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو جمع کر لیا۔ عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان، بڑے کیا، چھوٹے کیا، جوان کیا، بوڑھے کیا، ہر کوئی نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، مشک لگاتے ہیں، عنبر لگاتے ہیں۔ وہ عورت کیا کرتی تھی؟ عید کے موقع پر، ایسے موقع پر پانی کا ایک برتن منگواتی تھی، لوگ مشک لگا رہے ہیں، عنبر لگا رہے ہیں، عمدہ خوشبوئیں لگاتے تھے، لیکن یہ پانی کا ایک برتن منگا کر، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو ایک بوتل میں اس نے محفوظ کر لیا تھا، اس بوتل میں سے خطرہ پانی میں نہیں ڈالتی تھی، بلکہ وہ سارا بوتل بند ہے، وہ بوتل پانی میں ڈبو کر نکال لیتی تھی۔ اللہ کی قسم، مشک اور عنبر سے زیادہ وہ خوشبودار ہو جاتا تھا پانی میں۔ بچے تو بچے، بڑے سب اس کے انتظار میں ہوتے تھے کہ وہ عطر ہم لگائیں۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے۔ آج اس پیارے نبی کو چھوڑ کر، اس پیارے نبی کی پیاری سیرت کو چھوڑ کر، پیاری سنتوں کو چھوڑ کر، ہر چیز میں ہم غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے، فخر بھی کرتے ہیں۔ شادی سادگی سے ہو جائے تو انسان فخر نہیں کرتا، شادی میں دعوت لمبی ہو، خرچہ زیادہ ہو، تو پھر انسان میڈیا والوں کو بھی بلاتا ہے کہ فلاں صاحب نے اپنی بیٹی کے نکاح میں اتنے لاکھ خرچ کیے، اتنے کروڑ خرچ کیے، اتنا جہیز دیا، ایسا کیا، ویسا کیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت تھی۔
جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے صحابہ کی باری متعین ہوتی تھی پہرہ داری کی. جو لوگ حج پر گئے، عمرے پر گئے، مدینہ منورہ جو جا کر ہیں، اللہ کرے کہ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، مقبول حج اور مقبول عمرہ نصیب فرمائے. مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ کے پاس استوانہ توبہ ہے، استوانہ حرس. یہ حرس کیا ہے؟ حرس کے معنی پہرہ داری. مشورے سے صحابہ کا نام طے ہوتا تھا، جن کا نام طے ہوا وہ پہرہ دیتے تھے. کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام طے ہوتا. تو بڑے خوش نصیب ہیں جن کو ایسے خدمت کے موقع ملے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الوسادہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چپلوں کا خیال رکھتے تھے، جوتوں کا خیال رکھتے تھے. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے وہ حفاظت سے رکھ لیتے اپنے پاس. جب بھی چپل پہننے کا موقع آتا فوراً کھول کر جو ہے سامنے رکھ دیتے تھے. ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو لوٹا ہوتا تھا اس کی حفاظت کرتے تھے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے کی حفاظت کرتے تھے. جب بھی سونے کا موقع ہوتا وہ تکیہ رکھ دیتے تھے، تکیے کا انتظام کرتے تھے. صاحب الوسادہ. تو وہ خوش نصیب ہیں، ان کو یہ خدمت کا موقع ملا. ایک صحابی متعین ہوتے تھے تہجد کو جگانے کے لیے. روزانہ ایک صحابی کو متعین کرتے تھے کہ آج ان کی باری ہے، تہجد میں سب کو کیا کرنا ہے؟ بیدار کرنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ تو ایسی بڑی بڑی خدمت کر کے گئے، ایسی محبت. آج ہماری زبانوں میں صرف ڈائلاگ ہیں. کیا ہیں؟ ڈائلاگ. ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، لیکن جو کرنا تھا وہ کر کے گئے. ایک عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، اور دشمن نے پیروں کو چیر کر اور پھر کہتا ہے کہ دیکھو اب بھی موقع ہے کہ تم پیارے نبی کو چھوڑ دو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیں گے تمہیں. وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اللہ کے دشمن تجھ پر لعنت ہو، مجھے افسوس ہے کہ اللہ نے ایک جان دی، کاش اس طرح کی 100 جانیں ہوتی، اور تو ہر مرتبہ مجھے پوچھتا کہ اللہ پیارا، اللہ کے نبی پیارے، یا پھر اپنی جان پیاری، میں اپنی جان قربان کر دیتی اور اس زندگی کو اللہ کے نام کر دیتی. آج میرے عزیز ساتھیوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء، مسجد کے امام اور مؤذن یہ سب ہمارے چندوں کے محتاج ہیں، یہ ہمارے محتاج ہیں، نہیں تو ان کی روزی روٹی نہیں چلے گی، ان کا گھر نہیں چلے گا. یہ آپ کی سوچ غلط ہے. بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر میں مر گا تو میری جوروں کو کون کھلائیں گے، میرے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا. اللہ کی قسم توحید کی کمی ہے. رازق، خالق، مالک تو اللہ ہے. آپ کھلا رہے ہو یا اللہ کے ذمے ہے کھلانا؟ اماموں کو، مؤذنوں کو 7-8 ہزار دے کر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ چلا رہے ہیں ان کے گھر کو. ہر بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ اسی وقت اس کا پورا رزق لکھ دیتے ہیں. اس کی جو رزق ہے وہ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی طے. نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، کتنی روزی، یہ سب طے ہے. جو اللہ بکریوں کو کھلا رہا ہے، گائیوں کو کھلا رہا ہے، بھینسوں کو کھلا رہا ہے، جو اللہ جانوروں کو کھلا رہا ہے، گلی کے کتوں کو پال رہا ہے، وہ اللہ اپنے گھر کے اماموں کو، مؤذنوں کو، علماء کو، جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، ان کو بھوکا مار دے گا، ان کو نہیں کھلائے گا. یا اللہ آپ کے ان کو غلام بنا دے گا آپ کے در کا کہ وہ آپ کے بھکاری بن کر رہے ہیں. یا آپ کی سوچ غلط ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ انہوں ہمارے محتاج، ہمیں ان کو نکال ڈالے تو انہوں کام بھی کیا بھی نہیں کر سکتے.
روزی کا مالک اللہ ہے. جو اللہ کتوں کو پال رہا ہے، جانوروں کو پال رہا ہے، وہ سب کو پال رہا ہے، پالے گا سب کو. وہ خالق مالک رازق اللہ ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارا رویہ، ہمارا برتاؤ اللہ والوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، مسجد کے اماموں کے ساتھ، مسجد کے مؤذنوں کے ساتھ کیسا ہے؟ اللہ کی قسم، یہ لوگ اگر پیارے نبی کے زمانے میں ہوتے تو آج جتنی محبت امام کی ہے، جتنی محبت مؤذن کی ہے، جیسا سلوک یہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، وقت کے نبی اور پیغمبر کے دور میں ہوتے تو ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرتے. یہ صاف بات ہے. ایک جگہ بیان ہو رہا تھا سیرت کے جلسے کا، پیارے نبی کی سیرت بیان کر رہے مولانا. کوئی سیاستدان آئے، پورا اسٹیج خالی. اب یہاں پتہ چل رہا ہے نبی کی عظمت کتنی ہے اور غیر کی عظمت کتنی ہے. تو نبی کے زمانے میں ہوتے تو پھر ایسا ہی کرتے. ایک حافظ صاحب ایک قصہ سنا رہے تھے، ہمارے منڈیا کے ہی ہیں. وہ قصہ کہاں تک صحیح ہے یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن حالات جو ہیں، لوگوں کا جو برتاؤ ہے وہ، اور پھر ان کا واقعہ سنے تو معلوم ہوتا نہیں بالکل صحیح ہے. میں بالکل شارٹ کٹ میں آپ کو بتا دوں. ابھی سفر میں وہ سنا رہے تھے قصہ کہ حضرت ایک عورت تھی بیوہ، اس کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے. بچوں نے ایک مرتبہ ضد کرنا شروع کیا کہ امی کھیر کھانا. بچوں نے ضد کرنا شروع کیا کہ امی کھیر پکاؤ، کھیر کھانا، کھیر کھانا. اب اس وقت کی مٹھائی سب سے عمدہ وہی ہے، پہلا بھی وہی، آخری بھی وہی، کھیر. تو ماں نے کھیر پکایا اور بچے اور رونے لگے، ضد کرنے لگے کہ امی جلدی دو، جلدی دو. اب اسے ٹھنڈا کرنے، اب گرم گرم کھلا تو نہیں سکتے، اس لیے ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک بڑے برتن میں کھیر کو ڈال کر باہر آنگن میں رکھے تاکہ ہوا سے کیا ہو، جلدی ٹھنڈا ہو. ابھی وہ ٹھنڈا کر ہی رہی تھی، ادھر کسی کام میں مشغول تھی، ادھر سے دو کتے آئے اور آ کر منہ ڈال دیے. یہ کسی کتاب کا نہیں، میں ایک بول دیا میں آپ کو. یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے مجھے نہیں معلوم، انہوں نے سنایا. کتے نے منہ ڈال دیا تو اب ماں کو بہت افسوس ہوا کہ پورا ناپاک ہو گیا، کیا کرنا. ایک تمبالو میں ڈال کر بچوں کو سمجھائے، بیٹا کتا منہ ڈال دیا، اب یہ تمہارے لائق نہیں ہے، ایک کام کرو، جا کو مسجد کے امام صاحب کو دیال کو جاؤ. کس میں ڈال کر دی؟ ایک تمبالو میں ڈال کر دی. اب ایک بھرا تمبالو، ایک کٹورا مٹھا دینے والے، دو کٹورا مٹھا دینے والے، ایک تمبالو، ایک جگ مٹھا دے والی. امام صاحب دیکھتے ہی پریشان، کیا با قصہ، اتنا مٹھا دیکھ بھیج دلی نا. اب وہ معصوم بچے چھوٹے، اب انہوں جھوٹ تو نہیں بولتے نا. بچہ نہیں، کیا بھی نہیں، ایسا چیز کیا دعوت ہے تمہارے گھر میں، بچ گئے اس سے، کیا قصہ، بچہ کیا بھی نہیں بول رہا. بعد میں پھر نہیں بیٹے کیا، وہ ذرا پوچھنے میں بعد میں بچہ بولا نہیں ایسا بنائے تھے، کتا منہ ڈالنے میں تم نے دیکھ بھیجا. امام صاحب کو بہت تکلیف ہوئی. بہرحال امام صاحب بولے ہون دے بیٹے، جگ ہانچ رہن دے، جو تمہیں نہیں جگ لے لگ جانا، نہیں تو امی مارتی ہیں. جگ کئی کو بیٹے، جگ میں بعد میں لے لگا، تم بھیج تم بعد میں، جو تمہیں کہتے نہیں، وہ کس کو جانے کا جگ، وہ میں لے لگا. تو یہ سنائے نو تو واقعی آج اماموں کے ساتھ، مؤذنوں کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو میرے عزیز ساتھیوں، بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، ایسے با اخلاق تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اتنے نرم. جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو پھر پیر آہستہ رکھتے کہ کہیں سونے والوں کی نیند میں خلل نہ ہو. سونے والوں کی نیند میں صحابہ متعین ہوتے تھے پہرہ داری کے اور جگانے کے. میں نے آپ کو کہا شروع میں ہر گھر میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، تو قضائے حاجت کے لیے جنگل جانا پڑتا تھا، اور جنگل میں کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کے برتن، لکڑی یا مٹی کا برتن رکھا ہوا تھا، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے، صبح کو اس استنجے کو جہاں پھینکنا وہاں پھینک دیتے تھے جو متعین صحابہ ہوتے تھے۔ ایک صحابی تھے جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، بالکل نئے نئے تھے، اور اس رات ان کی ڈیوٹی تھی، فرسٹ نائٹ ڈیوٹی۔ ان کو بیچارے کو کچھ علم نہیں ہے، گرمی کا موسم تھا، صبح کو آئے، اب گرمی کی رات میں پیاس تو لگتی ہے، صبح کو جب آئے انہوں نے وہ پیالہ اٹھا کر پی لی، استنجا جو تھا وہ استنجا مبارک، اس کو کیا کر لی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آئے، آ کر برتن ان کے ہاتھ میں دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، اسے کہاں پھینکنا آپ کو پتا تو ہے نا؟ یہ کہاں پھینکنا ہے آپ کو پتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی، پھینکنا یہ تو خوشبودار معطر پانی تھا، بہت عمدہ اور لذیذ پانی تھا، میں نے پی لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے اللہ کے بندے، یہ پانی نہیں پیشاب تھا یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں، تم نے انجانے میں تم نے پی لیا، جان بوجھ کر ایسا کرنا صحیح نہیں تھا، انجانے میں تم نے پی لیا، اب جب پی لیا ہے تو سنو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اب مرتے دم تک تمہیں پیٹ کی کوئی بیماری نہیں آئی۔ ساری بیماریوں کی ابتدا کہاں سے؟ بھائی بولو نا، کہاں سے؟ پیٹ سے۔ یعنی مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں آئے گی، اور اللہ کی قسم کل قیامت کے دن جہنم کی آگ تمہیں چھو نہیں سکتی۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ بہرحال تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے اعلیٰ تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، ابھی ہندوستان کے جو حالات ہیں، ہمارے ملک کے حالات، ان حالات کو دیکھ کر بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ آپ نے جو نیوز پیپر پڑھتے ہیں وہ پڑھے ہوں گے، یا جو نیوز دیکھتے ہیں انہوں نے سنا ہوگا، ہوم منسٹر کی طرف سے میڈیا میں یہ رپورٹ آئی۔ ہوم منسٹر جو ہمارے ہندوستان کے ہوم منسٹر ہیں، ان کی طرف سے ایک رپورٹ جاری ہوئی کہ کئی لاکھ لوگ ہندوستان چھوڑ کر، قانونی اعتبار سے، بھاگ کر نہیں، قانونی اعتبار سے وہ ہندوستان چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا کر بس رہے ہیں۔ اتنے لاکھ لوگ چلے گئے بول کر ہوم منسٹر کی طرف سے ایک رپورٹ آئی۔ تو حالات سے انسان گھبرا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بھاگو مت، ولا ترفضوا۔ بھئی جب حالات آتے ہیں، بھئی اگر موت لکھی ہے تو آپ بھاگ کر موت سے بچ جائیں گے آپ، یا پھر امریکہ میں یا کینیڈا میں یا فرانس میں، اسپین میں، ادھر کوئی اور خدا ہے کیا؟ موت اگر مقدر ہے آپ کہیں بھی چلے جاؤ، بچ نہیں سکتے۔ یہی بیوقوفی کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے۔ اس نے کیا کہا؟ وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا اور اس نے سوچا کہ پانی سے میں بچ جاؤں گا، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا وہ۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پانی سے بچ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا، دوسرے ملکوں کو چلا جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو، آج میرے عذاب سے تجھے کوئی بچا؟ بھئی بچا کیا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا بچا کیا؟ نہیں بس۔ حالات کچھ بھی ہوں، مسجدیں بند ہونے کی باتیں کر رہے ہوں، مدرسے بند کرنے کی باتیں کر رہے ہوں، بڑے بڑے علماء کو ادھر ادھر کے الزامات لگا کر جیلوں میں بند کیا جا رہا ہو، دعوت و تبلیغ پر پابندی لگائی جا رہی ہو، بزرگوں کے آمد و رفت پر پابندی لگائی جا رہی ہو، نقاب پر پابندی لگائی جا رہی ہو، مائک پر، اذان پر پابندی لگائی جا رہی ہو، حالات کچھ بھی ہوں، اللہ کی قسم اللہ فرما رہے ہیں بس ایک کام کرو میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ وہ کام کیا ہے؟ کار نبوت۔ وہ کام کیا ہے؟ کار نبوت۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کار نبوت،
غیروں تک ایمان کی دعوت پہنچاؤ، اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ، نبی کے پیغام کو پہنچاؤ، نبی کی سیرت کو پہنچاؤ، اللہ کے پیغام کو غیروں تک پہنچاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں میں تمہاری حفاظت کروں گا، اور اللہ جس کی حفاظت کرے کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ بھئی بولو، کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ ہندوستان میں غیروں کے میلے لگتے ہیں، کمبھ میلہ جو سب سے بڑا میلہ لگتا ہے الہ آباد میں، اس کا نام تو اب بدل دیا گیا الہ آباد کا، خیر جو بھی نام ہے، تو وہاں جو بڑا کمبھ میلہ لگتا تھا، ایک جماعت جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہے، دعوت کا کام کرتی ہے، انہوں نے ندوے کے وہ سارے فارغ تھے علماء، انہوں نے یہ مشورہ کر لیا کہ ہم وہاں کمبھ میلے کے اندر جا کر ان کو قرآن کا جو ترجمہ ہے ہندی میں، اور اسی طرح حدیث کا ترجمہ ہے، پیارے نبی کی سیرت ہے، یہ کتابیں وہاں جا کر ایک اسٹال لگائیں گے اور وہاں بیچیں گے کمبھ میلے میں اندر۔ ہمارے ذہن میں تو بات یہ آتی ہے وہاں جا کو بچ کو آ سکتی ہیں کیا، لیکن وہ گئے کمبھ میلے کے اندر گئے اور جا کر وہاں دکان لگانا تو دور کی بات، پیر رکھنے کی جگہ نہیں، اتنی بھیڑ ہوتی ہے وہاں پر، تو بیچارے کہیں دکان تو نہیں لگا سکے۔ لیکن انسان کی نیت جب صحیح ہو تو پھر اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ پہلے سے ہی نیت نہیں ہے حلال کمانے کی، نہیں لون لیے بغیر کام نہیں چلتا بولے تو پھر اس کے واسطے لون کے راستے کھل جاتے ہیں۔ پہلے سے ہی طے ہے، نہیں آج کل شادیاں ویسا چھوڑیں سو کیا بھی نہیں، ویڈیو سب رکھنا کر کو بولے تو پھر وہ رکھنا اس کے واسطے جائز ہو جاتا اس کے ذہن کے اعتبار سے۔ انسان جب صحیح راستے پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اب میں کتاب تو نہیں بیچ سکتے، کہیں دکان تو نہیں لگا سکتے، اتنی بھیڑ ہے، تو ایک ہوٹل میں بیٹھ کر ایسے ہی چائے وغیرہ پی رہے تھے، سامنے کوئی تھا اس سے بات چیت کر رہے تھے، اس کو دعوت دینے لگے کہ بھئی دیکھو تم اس طرح جو ہے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر اسی کو پوچھتے ہو اس طرح، تو وہ بحث ہو گئی، الجھنے لگا وہ۔ بازو ایک پنڈت بیٹھا ہوا تھا، وہ آیا آ کر کہا کہ بھئی کیا ہوا، کیوں شور شرابہ کر رہے ہو؟ پھر ان علماء نے ان سے کہا کہ اس طرح ہم کتابیں بیچنے کے لیے آئے تھے، قرآن کا ترجمہ ہے، حدیث کا ترجمہ ہے، نبی کی سیرت ہے، اس طرح کی کتابیں ہیں، لیکن یہاں تو موقع ہی نہیں مل رہا ہے ہم کو۔ تو اس پنڈت نے کہا کہ میری بھی یہیں پر دکان ہے، لیکن میں صرف میلے کے وقت نہیں، 12 مہینے میرے بک اسٹال ہے، دکان ہے میری اسی کی، اور میں بیچتا ہوں، تو آپ ایک کام کرو یہ کتابیں مجھے دے کر جاؤ، اگر بک گئی تو پھر میں تم کو اس کے پیسے پہنچا دوں گا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، پھر سارے جتنے بھی دینی کتابیں تھے وہ کتابیں ان کو دے کر آ گئے۔ بعد میں جب فون کر کے ان کو معلوم کیے تو اس پنڈت نے بتایا کہ بڑے بڑے ہندوستان کے بڑے بڑے پنڈت آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ نبی کی سیرت کی فلاں کتاب دو، قرآن کے ترجمے کی کتاب دو، اسلام کے بارے میں وہ جو کتاب ہے وہ کتاب دو، اور اس مہینے میں سب سے زیادہ آپ کی کتابیں بکی اور سب سے پہلے بکی۔ آج امت پیاسی ہے میرے عزیز ساتھی، لیکن ہم پیاس بجھانے کو تیار نہیں ہیں۔ کوئی شخص ایک کتا پالتا ہے، مسئلے کے اعتبار سے جائز نہیں، اگر کوئی پالنا چاہے تو اس کے لیے الگ مسئلے ہیں، وہ الگ بات۔ میں ایک بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، ایک شخص کتا پال رہا ہے، وہ اس کتے کا مالک ہے، اس کو ہڈیاں ڈالنا، اس کو غذا دینا اس کا کام ہے۔ اگر مالک اپنے کتے کو ہڈیاں نہ ڈالے، غذا نہ دے، تو وہ کتا جو وفادار ہے، جو مالک پر مر مٹنے والا ہے، اگر وہ اس کے پیاس کو نہیں بجھائے گا، اس کو غذا نہیں دے گا، تو وہی کتا اس کی جان کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، دشمن اس لیے بنے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے ان تک اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ ہم کیسے پہنچائیں؟ ہم نے خود نہیں اپنایا، ہم نے اپنی ذات میں نہیں اتارا، ہم اپنے شادی بیاہ نبی کے طریقے پر کرنے کو تیار نہیں، ہم اپنے گھر پیارے نبی کے طریقے پر، صحابہ کے گھروں کے طرز پر رکھنے کو تیار نہیں، ہر گھر میں ٹی وی ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو، بیویوں کو اسلامی طریقے پر رکھنے کو تیار نہیں، بے ڈھنگے کپڑے پہناتے ہیں، ٹائٹ کپڑے پہناتے ہیں، بے پردگی میں ان کو رہنے دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کو تیار نہیں،
ہم خود اللہ کے پیغام کو لینے کو تیار نہیں تو دیں گے کہاں سے؟ میرے محترم بزرگ دوستوں، تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، بس تمہارا کام یہ ہے کہ تمہیں خود دین پر چلنا ہے اور غیروں تک دین کی بات کو پہنچانا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، آخر میں ایک بات کہہ دوں جو چونکہ میں نے آج کے عنوان میں اسے رکھا تھا۔ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے شادی کی درخواست کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں ان کا نکاح کر دیے۔ فرشتے آئے ملک الموت کے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی آپ نے ان کا نکاح کر دیا، ان کا تو طے ہے، ان کا بلاوا ہے، ان کی موت لکھی ہوئی ہے ابھی چند دنوں میں، اب چند منٹوں میں، اور آپ نے ان کا نکاح کر دیا۔ تو اللہ بھائی، کسی نوجوان کے انتقال کی خبر ملے تو ہر کسی کو افسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بیچارہ جوانی میں چلا گیا بول کے۔ تو ابھی اللہ کے نبی نکاح کیے ہیں اور فرشتے نے آ کر بتایا کہ ان کا تو ان کی موت طے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد ایک صحابی کو بھیجے کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ کہ ابھی ہیں یا انتقال ہو گئے۔ اب وہ صحابی گئے، جا کر دیکھ کر آئے تو ان کو تعجب ہوا کہ وہ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مشغول ہیں، بہت خوش و خرم ہیں اپنے گھر میں، ابھی شادی ہوئی ہے، خوشی کا ماحول ہے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر انہوں نے بتایا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تو بہت خوش ہیں۔ پھر وہ فرشتے آئے تو اللہ کے نبی ان کو پوچھے کہ آپ نے تو موت کی اطلاع دی تھی مگر وہ تو خوش و خرم ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو فرشتے نے کہا کہ اصل میں ان کی موت طے تھی، لیکن ہوا یہ کہ میاں بیوی دونوں کھانے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک فقیر آیا اور آ کر اس نے کچھ مانگا کھانے کو۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ جتنی روٹی ان کے پاس تھی، یہ روٹی اگر فقیر کو دیتے تو یہ بھوکے رہ جاتے، لیکن ان کی بیوی نے یہ طے کیا کہ نہیں، ہم بھوکے رہ جائیں گے، فقیر کو کھلائیں گے۔ انہوں نے فقیر کو کھلایا۔ اس کی وجہ سے، اس صدقے کی وجہ سے اللہ نے ان کے موت کو ٹال دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے نبی کی پیاری سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کار نبوت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا